Allah's divine wisdom. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تجوید سکھانے کی ہم نے آپ لوگوں کو پہلی کلاس میں بتایا تھا کہ آپ لوگوں کو کس طریقے سے تعوذ پڑھنا ہے، کس طریقے سے تسمیہ پڑھنا ہے، اور اس تختی حروف مفردات کی میں نے آپ کو پہلی لائن پڑھنا سکھائی تھی۔ تعوذ اور تسمیہ میں آپ لوگوں کو اس تختی کے دوران بالکل ویسے ہی پڑھنا سکھاؤں گی تاکہ بار بار جب آپ سنیں گے تو آپ کی پریکٹس ہوتی چلی جائے گی، اور اس کے بعد پھر ہم اگلے سبق کی طرف جائیں گے، یعنی کہ سبق نمبر 2 کی طرف آئیں گے۔ تو پہلے ہم آپ کو دوبارہ اسی طریقے سے تعوذ پڑھنا سکھاتے ہیں۔ تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ 4 سٹیپس میں نے آپ لوگوں کو پچھلی کلاس میں بتائے تھے کہ آپ کو اس طریقے سے توڑ توڑ کر پڑھنا ہے۔ جب آپ اس طریقے سے توڑ توڑ کر پڑھیں گے اور آپ کو محسوس ہو جائے کہ ہاں اب آپ کی تعوذ بہتر ہو گئی ہے، پھر آپ اس کو ایک سانس میں پڑھنے کی کوشش کریے گا۔ ترجمہ: میں پناہ مانگتی ہوں اللہ تبارک و تعالی کی شیطان مردود سے۔ اب ہم پڑھیں گے تسمیہ۔ جب بھی ہم قرآن پاک کھولیں گے، قاعدہ کھولیں گے، پڑھنے بیٹھیں گے تو سب سے پہلے ہمیں تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے۔ اب تسمیہ کو بھی ہم نے جس طرح سے آپ کو 3 سٹیپس بتائے تھے کہ 3 ٹکڑوں میں آپ کو یہ پڑھنا ہے، اسی طریقے سے دوبارہ پریکٹس کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخر میں جب ہم اس کو اینڈ کریں گے تو ہم اس کو کھینچیں گے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پچھلے سبق کا ریویژن کرواتی ہوں، پھر اگلے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو پچھلا سبق میں ہم نے پہلی لائن پڑھی تھی حروف مفردات کی، اور 3 سوال بھی میں نے آپ کو بتائے تھے کہ جن حروف سے مل کے قرآن پاک بنا ان کو کیا کہتے ہیں۔ حروف مفردات کی شکلیں اور آوازیں ایک جیسی ہیں یا الگ الگ ہیں؟ آج آپ یہ سیکھیں گے کہ حروف مفردات کی تعداد کیا ہے۔ حروف مفردات کی تعداد 29 ہے، یعنی کہ 29 ہے۔ اب کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اس میں یا کی 2 شکلیں دکھائی جاتی ہیں، یہ ایک ہی حرف تسلیم کیا جاتا ہے یا۔ اس میں یہ نہیں ہوتا جیسے ہم اردو کی طرح پڑھتے ہیں کہ چھوٹی یا بڑی یا، ایسے نہیں پڑھتے۔ عربی میں یا ہی ہوتا ہے، لکھنے کے الگ الگ طریقے ہوتے ہیں۔ تو یہ تینوں سوال آپ لوگوں کو یاد کرنے ہیں۔ اس کے بعد اب پچھلا سبق کی طرف ریویژن کرتے ہیں، پھر نئے سبق پہ آئیں گے۔ الف، با، تا، ثا، اور جیم کو ہم کھینچیں گے۔ سا کو ایک دفعہ اور بتا دوں کہ سا کو میں نے بتایا تھا کہ نرمی سے ادا کریں گے، انتہائی پیار سے آپ سا کو ادا کریں گے، کوئی سختی نہیں کریں گے۔ سا کی ادائیگی میں اگر سختی ہوئی تو سا کا پڑھنا صحیح پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ جیم، یہ تھا آپ لوگوں کا پہلا سبق۔ اب ہم آگے آتے ہیں۔ پہلی لائن تو ہم لوگوں نے پڑھ لی، اب ہم شروع کریں گے دوسری لائن۔ دوسری لائن کا جو پہلا حرف ہے یہ ہے ہا۔ جس کا ہا اور عین اچھا ہو جائے تو اس کی تلاوت میں بڑا نکھار آ جاتا ہے۔ اب ہا پڑھنے کا آسان طریقہ کیا ہے کہ لوگ بڑا گھبراتے ہیں کہ ہا ادا نہیں ہو رہا، تو ہا ادا کریں گے آپ کیسے؟ کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ بہت تیز کہیں بھاگتے دوڑتے آپ آئیں اور رک کر جب آپ سانس لیں تو آپ کیسے پڑھیں گے؟ آپ کی سانس ایسے پھولے گی، یہی ہا کی ادائیگی ہے۔ ہا۔ دوسری اور چیز میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اگر آپ یہ آواز بھی نہیں نکال پا رہے تو آپ کیسے پڑھیں گے؟ آپ کو اپنی ہتھیلی منہ کے بالکل قریب رکھنی ہے، پھر آپ ادا کریں گے ہا۔ تو منہ سے جو سانس آپ کے باہر آئے گی اگر یہ آپ کی ہتھیلی پہ ٹکرا رہی ہے تو اس کا مقصد ہے کہ آپ ہا کو صحیح ادا کر رہے ہیں۔ تیسری ٹپس بھی دے دیتی ہوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی چھوٹا شیشہ ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا آپ آئینے کے سامنے، مرر کے سامنے اگر اس کی پریکٹس کریں گے تو اگر آپ اس کے تھوڑا قریب ہو کے پریکٹس کریں گے، آپ ادا کریں گے ہا، تو جب آپ کی سانس اس مرر پر لگے گی تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر اس کے نشان موجود ہوگا۔
تو اس کا مقصد ہے کہ آپ ہا کو صحیح ادا کر رہے ہیں. تھوڑی سی پریکٹس سے ہی یہ ہا صحیح ادا ہو جائے گا. لوگ اس کی پریکٹس کو صحیح ٹپس سے نہیں کرتے, اس وجہ سے ان کو لگتا ہے کہ ہا ہم سے ادا ہی نہیں ہو رہا, کیونکہ بڑا مشکل مخرج سمجھا جاتا ہے. تو آپ اسی طرح سے اس کو ٹپس کو فالو کریے گا, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ہا جلد ہی صحیح ادا ہو جائے گا. میں پھر پڑھ کے بتا رہی ہوں. ہا ہا. اب ہم ادا کریں گے خا. خا کا حرف موٹا پڑا جاتا ہے, خا نہیں بولیں گے, خا. تو اس کے ساتھ ساتھ ہم نقطے بھی دیکھتے رہیں گے. ہا خالی, خا کے اوپر ایک نقطہ. اب آگے جو حرف ہمارے پاس لکھا ہے اس پہ آپ نے مد دیکھا. مد والا حرف میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسے ہم کھینچیں گے. یہ تلوار جیسی شکل کا جو مد آپ کو نظر آئے گا دال کے اوپر, اسے آپ نے 5 الف کے برابر تقریباً کھینچنا ہے, یعنی کہ دال ایسے کھینچ کے ادا ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم وہی فارمولا جو ہم نے فا پہ کیا تھا وہی ہم زال پر بھی کریں گے, اور آگے جب ہم وا پڑھیں گے تو وا پر بھی یہ کریں گے, کیونکہ 3 حرف ہوتے ہیں نرمی سے ادا ہونے والے. ایک ہوتا ہے سا, دوسرا جو ہم ابھی پڑھیں گے زال, اور تیسرا ہم آگے والی قسطوں میں پڑھیں گے اس کو ہم پڑھیں گے وا. تو سا جیسے پڑھا جائے گا ایسے ہی زال پڑھا جائے گا اور ایسے ہی وا پڑھا جائے گا. تو میں دوبارہ سے آپ کو پریکٹس کرواتی ہوں. زال, اس میں بھی یہی ہوگا کہ زبان کا کنارہ دانتوں کے کناروں سے ٹچ ہوگا خالی, اور زبان ہٹ جائے گی. پکڑنا نہیں ہے زبان کو, سختی نہیں کرنی ہے. زال. ایک دفعہ سا کے ساتھ پڑھتے ہیں. سا زال. یہ دونوں ایک ہی مخرج میں آتے ہیں کہ دونوں ایک ہی طریقے سے ادا ہوں گے. سا زال. اگلا جو حرف ہم پڑھیں گے یہ ہے را. را کو پر پڑھیں گے تھوڑا. را. را. رے نہیں پڑھنا, رے عربی میں نہیں پڑھتے, رے اردو میں پڑھتے ہیں. اسی طریقے سے ہم عربی میں فرق بتاتی جا رہی ہوں, کیونکہ اکثر لوگ جو مجہول پڑھتے ہیں وہ اس کو ہجے کے دوران رے بول دیتے ہیں. یہ رے نہیں پڑھیں گے ہم, عربی میں اس کو ہم پڑھیں گے را. یعنی کہ جب ہم کبھی کسی حرف کے ساتھ ملائیں گے دال را زبر در, با را زبر بر, اس طریقے سے ہم آگے پریکٹس اس کی کریں گے. ہمیں را بولنا ہے, رے نہیں بولنا. اب میں اس لائن کی دوبارہ آپ لوگوں کو ایک دفعہ پڑھ کے بتاتی ہوں. پہلا حرف جو ہم نے دوسری لائن کا پڑھا, آج کے سبق کا پہلا حرف, وہ ہم نے پڑھا ہا, خا, دال, ذال, اور آخری حرف را. اگر آپ یہ دونوں لائنوں کی پریکٹس اچھی طریقے سے کریں گے تو انشاءاللہ تعالی عزیز آپ کو اپنی حرف کی ادائیگی میں ضرور بہتری محسوس ہوگی. اس دعا کے ساتھ کہ جو میں پریکٹس آپ کو کروا رہی ہوں, اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اس بات کی ہدایت دے کہ میں آپ لوگوں کو صحیح طریقے سے تجوید کو سکھا سکوں, اور آپ لوگ بھی اسی طریقے سے جذبے کے ساتھ اور لگن کے ساتھ کہ اس رمضان مبارک میں ہمیں اپنی تجوید کو انشاءاللہ تعالی عزیز ضرور بہتر کرنا ہے. اس سبق کا اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اگلے سبق کے ساتھ پھر ملیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Allah's divine wisdom.